ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ! اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، کیونکہ انسان کی سب سے پہلی ابتدا نیت ہوتی ہے۔ جب انسان کسی چیز کا ارادہ نیت بناتا ہے، اس کے بعد ہی کوئی عمل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس لیے واضح فرما دیا، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر اس لیے ہے کیونکہ مومن ہر وقت اچھی نیت رکھتا ہے، اچھی سوچ رکھتا ہے، ہر وقت اچھا سوچتا ہے، لوگوں کے بارے میں بھی اور اللہ کی مخلوق کے بارے میں بھی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں بھی وہ غور کرتا رہتا ہے کہ اچھی نیت ہے، کہ اچھے احکامات ہیں، کہ میں اس پہ اگر عمل کروں گا تو خوشحال ہو جاؤں گا، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کروں گا تو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے۔ یہ المعجم الکبیر حدیث نمبر 8540۔ ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو ارشاد فرمایا، بے شک مدینہ طیبہ میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ہم جس وادی کو طے کیا، بے شک مدینہ طیبہ میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ہم نے جس وادی کو طے کیا یا جس زمین کو پامال کیا، جس سے کفار کو غصہ آئے یا جو مال ہم نے خرچ کیا یا ہمیں بھوک پہنچی، تو وہ ان سب کاموں میں ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں، حالانکہ وہ مدینہ پاک میں ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے، حالانکہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں عذر نے روک لیا تو وہ حسن نیت کی وجہ سے ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ سبحان اللہ! دیکھو آپ نے فرمایا غزوہ تبوک کے بارے میں، کچھ لوگ کسی مجبوری کے تحت وہ غزوہ میں جہاد کے حوالے سے نہیں جا سکے، تو آپ نے فرمایا وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے شریک ہیں، اتنا ان کو اجر ملے گا، وہ ہمارے ساتھ جیسے ہم ساتھ ہیں ان کو بھی یہی اجر ملے گا، کیونکہ وہ مجبوری کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں آ سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو وہی اجر دے گا ان کی نیتوں کی وجہ سے۔ یہ بخاری شریف کتاب المغازی حدیث نمبر 4423۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے مدد مانگی جو میرے ساتھ مل کر جہاد کر رہا تھا، مجھے تھوڑی مشکل پیش آئی، میں نے ایک شخص سے مدد مانگی، میں نے کہا میری مدد کرا، اس نے کہا جب تک تو میرے لیے کچھ اجرت مقرر نہیں کرو گے تو میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ اس شخص نے کہا جب تک تم میرے لیے کوئی اجرت، کوئی پیسے مقرر نہیں کرو گے تب تک میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ چنانچہ میں نے اس کے لیے کچھ اجرت مقرر کر دی۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اس کے لیے کچھ پیسے مقرر کر دیے، پھر اس کے متعلق بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے دنیا آخرت میں وہی کچھ ہے جو تم نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا واضح پیغام دے دیا۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے وہی کچھ ہے، اس نے جس کی اجرت مانگی ہے اور آپ نے جو عطا کر دی ہے یا عطا کرنی ہے، اس کے لیے وہی کچھ ہے دنیا اور آخرت میں، اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کی نیت یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی، صرف کچھ اجرت کے لیے نیت تھی، اس کو وہی کچھ ملے گا۔ ہمیں بھی چاہیے جو کام بھی کریں، جس مقصد کے لیے کام کریں، لیکن اس کی نیت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، پھر وہ دنیا میں بھی بہترین ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا بے انتہا اجر ہوگا۔ یہ سنیں ابی داؤد کتاب الجہاد حدیث نمبر 2527۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک لشکر کا ذکر فرمایا جسے مکہ و مدینہ کے درمیان مقام بیدا میں دھنسا دیا جائے گا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں مجبور کیے گئے اور اجرت پر آئے ہوئے لوگ بھی ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ ان کی نیتوں کے سبب اجر ملے گا۔ سبحان اللہ! دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ اگر کوئی انسان کہیں پہ بھی ہو، جس کام کے لیے جس مقصد کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، اس کو اسی نیت کا اجر ملے گا جو اس نے نیت کی ہوگی۔ کام کا اجر تو بعد میں ملے گا، سب سے پہلے نیت کا اجر ملے گا۔ یہ سنن ابن ماجہ کتاب الفتن حدیث نمبر 4065۔